ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ پیغمبروں کی تبلیغی مسائی کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کلاس 2 ہے. کل ہم نے جہاں تک مکمل کیا تھا اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں. اب پچھلی کلاس میں تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ ملا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دین کی طرف آنے کا کہا، ان کو بت پرستی چھوڑنے کا کہا، تو اس انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا اور یہ کہا کہ اگر بتوں کو نقصان پہنچا یا ان کی تذلیل کی تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں تمہیں جو ہے تکلیف پہنچاؤں گا. یہ گفتگو تھی باپ اور بیٹے کے درمیان. اب آگے کیا ہوتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے کون سا قدم اٹھایا، اب ہم یہ پڑھیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنایا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دین کی تبلیغ کا حکم دیا. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ پڑھ کے سنائے، وہ بتائے اور اس پر عمل کرنے کا جو ہے حکم دیا. مگر قوم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ہی لڑی میں پروئے جانا، وہی حساب تھا ان کا کہ نسل در نسل یہ چیز ان کے اندر شامل تھی کہ ان کے باپ دادا بھی بتوں کو پوجتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. تو آگے سے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئیں. یعنی اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ رد کرنے سے ان کی بات کو، تو انہوں نے سمپل یہ کہہ دیا کہ ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہی کر رہے ہیں اور ہمیں یہی پتہ ہے، ہمارے بڑوں نے یہی کیا ہے، تو ہمارے لیے یہی صحیح ہے، تم ہمارے ساتھ اس معاملے میں بحث نہ کرو. اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے، ان کی جو وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے اس کو بالکل اگنور کر دیا. اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کے واعظ و نصیحت بیکار ہے. اب واعظ کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، ٹھیک ہے، نصیحت یعنی اچھی تعلیم دینا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے ان کو اکٹھا کر کے اچھی بات کہی ہے، دین کے رستے پہ آنے کا کہا ہے، لیکن وہ سب بے اثر ہے، تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ اختیار کیا. 2 طریقے ہو گئے. پہلا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا، لیکن جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو اب دوسرا طریقہ انہوں نے جو دوسرا حربہ استعمال کیا وہ کیا تھا، قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، تو آپ بتوں کی بڑی عبادت گاہ میں پہنچے. اب بڑی عبادت کا ہیکل کہتے ہیں ایسی جگہ، ایسی بڑی جو یوں کہہ لیں کہ عبادت گاہ جہاں پہ تقریباً تمام لوگ ایک ہی ساتھ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں. دراصل جو ہندو تھے یا جو دین اسلام سے پہلے جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات ہے، وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو ان کی ایک مقدس جگہ تھی جو کہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا. ہر طرح کا بت وہاں پہ تھا، چھوٹا بڑا. وہ ان کی ایک مقدس اور خاص جگہ تھی، اس کا نام تھا ہیکل. وہاں پہ چلے گئے، تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے چلے آئے. قوم واپس ہوئی تو بتوں کا حال دیکھا. اب اس کا مطلب ہے کہ جب وہ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں. وہ سخت برہم ہوئے، یعنی وہ شدید غصے میں آ گئے اور فیصلہ دیا کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اب ان کو اتنی شیورٹی تھی کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا. چنانچہ اس بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھر ان کو بلا لیا گیا، کیونکہ سب کو یقین تھا اس بات کا کہ وہ ہمیں دین کے رستے پہ لے کے آنا چاہ رہا ہے، صحیح رستے پہ، اور وہ بت پرستی کے خلاف ہے. تو یہ ہمارے بتوں کو جو نقصان پہنچایا یہ ابراہیم نے ہی پہنچایا. ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا. اب وقت آ گیا تھا کہ آپ علیہ السلام بتوں کی بے بسی ظاہر کر دیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروف کرنا چاہا. انہوں نے پروف کیا کہ ٹھیک ہے کہ تم اگر یہ سب میں نے کیا تو اپنے بتوں سے پوچھو.
کہ وہ بتائیں گے تمہیں کہ ان کی یہ تباہی کس نے کی ہے، اگر وہ بول پڑے تو میں غلط اور تم ٹھیک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان میں سے بڑا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ قوم ندامت میں غرق تھی، اب ان کو شرمندگی تھی، وہ شرمندہ تھے، شرمندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، اسے اقرار کرنا پڑا کہ ان کے معبود گنگے اور بہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی۔ راہ مستقیم یعنی سیدھی راہ، گامزن ہونا چلنا، اور عداوت اور دشمنی میں اور بے باک ہو گئی۔ بے باک کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہو جانا، نہ ڈر ہو جانا، یعنی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بے خوف ہونا اور دشمنی کو دعوت دینا، اور فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرت پر انہیں دھکتی آگ میں جلا دو۔ اب دھکتی آگ کون سی ہوتی ہے؟ شدت سے بھڑکتی ہوئی آگ، تاکہ ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ تبلیغ یعنی وہ دین کی اشاعت کا جو کام کر رہے تھے وہ ختم ہو جائے، سرے سے وہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ سزا سوچی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں دھکیل دیا جائے۔ سو یہ انٹروڈکشن تھا، باقی جو ہے اب آگے حضرت ابراہیم اور نمرود کی جو ہے یہاں پہ پیراگراف آ گیا، اس کو ہم کل پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں، لیکن اس کلاس میں جو آج ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس کا جو میں آپ کو شارٹ سمری بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت نوح کی قوم نے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو اذیتیں پہنچائیں اور جو ہے ان کی باتوں کو جھوٹا کہا، اور یہ چیلنج کیا کہ دکھاؤ ہمیں کون سا عذاب ہوگا اور کون دے گا ہمیں عذاب، کیا عذاب نازل ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم جو تھے ان کی قوم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تو وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے مزید بے باک ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ان سے کہا کہ اپنے بت سے پوچھو، جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو پوچھو کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا، اگر تو وہ بول کے جواب دے دے گا تو میں غلط، اور اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بت جو ہیں یہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف پتھر کی ایک مورتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے سزا دینے کی بات کی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو دہکتی یعنی جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ سو اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ کل کی ویڈیو میں ہم اس کا کل کی کلاس میں نیکسٹ ٹاپک ہم حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ پڑھیں گے۔